بےنظیر کیا سمجھتی ہیں کتنا یہ پرکشش ہو سکتا ہے افغانستان کے لیے، کیونکہ اس وقت فائنینشیل کرنچ میں تو ہیں وہ، کیا وہ پاکستان کے موقف کے اوپر دہشت گردی سے متعلق آئیں گے یا پاکستان کا ساتھ دیں گے، یا آپ کو لگتا ہے جیسے ابھی اعزاز نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہیں نہ کہیں طالبان حکومت، کابل اور جو ان کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں دیگر ممالک میں ان کے درمیان میں فرق ہے سوچ کا؟ علینا انہوں نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ وہ ایسے کہ جب دوحہ کے سیز فائر میں بات چیت چل رہی تھی اس کے بعد جو افغان طالبان کے ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے ایک انٹرویو دیا الجزیرہ کو، جس میں انہوں نے کہا، اور یہ دوحہ کے بعد کی میں بات کر رہی ہوں، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ٹی ٹی پی کو دہشت گرد نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا کہ جو پاکستان ہم پہ الزام لگا رہا ہے وہ غلط ہے، تو یہ جنگ بندی کے بعد بھی ان کا یہی موقف ہے۔ اس کا مطلب کہ کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی، اور ہم نے دیکھا بھی کہ جب سے سیز فائر ہوا ہے کوئی واضح اقدامات تو نہیں لیے گئے ٹی ٹی پی کے خلاف۔ تو وہی بات جو ہم پچھلے ہفتے بھی کر رہے تھے کہ میری رائے میں تو یہی کہ افغان طالبان کو لگتا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے تو کل یہ شاید داعش کے ساتھ مل جائیں گے اور ہمارے پیچھے آئیں گے اور ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ اور جہاں تک یہ ٹریڈ کی باتیں ہیں افغانستان کے ساتھ، علینا یہ اگست میں بھی ابھی ہوئی ٹرائی لیٹرل میٹنگ جو تھی، اس میں سی پیک کو افغانستان میں لے کے جایا جائے گا، لیکن یہ کوئی پہلی بار ایسی بات نہیں ہوئی۔ پہلے بھی کچھ سال پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ افغانستان کو سی پیک میں شامل کیا جائے گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ کوئی خاص اس پہ کام نہیں ہوا، کیونکہ یہ جو سیکیورٹی ایک سٹکنگ پوائنٹ ہے یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ بہت سے ممالک ہیں جیسے کہ چائنا جو انویسٹ کرنا چاہتا ہے افغانستان میں اور انویسٹ کر رہا ہے، ان کے لیے بھی سیکیورٹی افغانستان میں ایک بڑا سیریس قسم کا ایشو ہے۔ وہاں پہ جو ایک ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے جو چائنا میں جا کے حملہ کرتے ہیں، وہ چائنا کہتا ہے کہ ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں افغانستان میں۔ تو یہ ٹریڈ کی باتیں پہلے بھی ہوئی ہیں، لیکن کیونکہ سیکیورٹی ایشو ایک بہت سیریس مسئلہ ہے افغانستان میں، یہ باتیں آگے نہیں چلتی۔ افغانستان کے لیے بھی یہاں پہ جیسے اعزاز بھی بات کر رہے تھے، ہمارے لیے بھی سی پیک اہم ہے اور سینٹرل ایشین ممالک کے ساتھ ٹریڈ کرنا اہم ہے، افغانستان کے لیے بھی بہت اہم ہے، کیونکہ افغانستان یاد رہے ایک لینڈ لاکڈ ملک ہے، ان کے پاس کوئی ایکسس نہیں ہے پانی کا، تو ان کے لیے بہت ضروری ہے اور بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوگی اگر وہاں پہ سی پیک پہ کام شروع ہوتا ہے۔ وہ سینٹرل ایشین ممالک کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں، اور جیسے آپ نے کہا ان کی معیشت جو بے روزگاری ہے وہاں پہ، اس میں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، اس میں کمی آ سکتی ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے اکثر افغانستان کے بارے میں کہ وہاں پہ پوٹینشیل ہے بہت منرلز کا اور ریئر ارتھ ایلیمنٹس کا، کہا جاتا ہے کہ $3 ٹریلین کا ہے، کاپر مائنز بہت زیادہ ہیں۔ لیکن میں کاپرز کے بارے میں آپ کو بتاؤں، کاپر مائنز کے ریزروز کہا جاتا ہے افغانستان میں بہت ہیں، اور چائنا کی جو کمپنیز ہیں ان کے پاس 2008 سے لیز ہے، لیکن انہوں نے 2008 سے لے کر آج تک وہاں پہ کام شروع نہیں کیا، صرف اس وجہ سے کہ سیکیورٹی کا ایشو ہے۔ تو جب تک وہاں پہ اس سوچ میں تبدیلی نہیں آئے گی، یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو وہاں پہ پھر رہی ہیں، جن کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی، تب تک میرا نہیں خیال ہے کہ یہ جو سی پیک کو ایکسٹینڈ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹریڈ کی باتیں ہو رہی ہیں، ریلوے لنکس بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں آگے کوئی خاص کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی۔